السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت خوشحال رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چرچا میں لگے ہوئے تھے ہم۔ بسم اللہ میں با اور اسم کے متعلق چرچا ہوا، آپ لوگ وہ پڑھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم بسم اللہ، اللہ اسم الجلالہ، مباحث اسم الجلالہ ہے ہمارا چرچا۔ اس میں ہم پہلے دیکھیں گے اصل اسم الجلالہ من ناحیت الاعلال والاشتقاق، تو اس میں وہ الہ اللہ، وہ لفظ کا اعلالی اصل کیا ہے، اشتقاقی اصل کیا ہے، وہ سب ہم چرچا کریں گے۔ تو ادھر یہ اللہ وہ ایک عربی ورڈ ہے، ویسے ایک چرچا ہے اس کے ساتھ، وہ پورا تو کتاب میں نہیں ہوگا، پھر بھی ہم سمجھنے کا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ وہ لفظ سریانی ہے یا کوئی اور زبان ہے یا عربی ہے، یہ سب چرچا ہے۔ تو ادھر یہ عربی ہے یہ ورڈ اللہ، تو ہم دیکھتے ہیں واللہ اصلہ الہ، اس کا اصل کیا ہے، الہ، الہ ہے اصل، اس کا اصل اعلالی کیا ہے، الہ ہے۔ پھر کیا ہوا، فحذفت الحمزۃ، پھر حمزہ کو حذف کر دیا، حذف کر کے وعوض عنہ الالف واللام، وہ حمزہ کو حذف کر کے عوض میں، اس کے بدلے میں الف لام لایا گیا۔ تو الف لام لایا گیا الہ میں، الالہ، الالہ ہے نا اللہ، تو وہ لام ہے نا، وہ الف لام کیا ہے، عوضی ہے، تعریف کا نہیں، وہی ہے اس میں سمجھنے کا۔ باقی ہے وَلِذَالِكَ، اس لیے قیل یا اللہ بالقطعی، یا اللہ بالقطعی، یا اللہ میں کیا ہوا، اس لیے ندا کے ٹائم میں بلاتے وقت کیا بلاتے، ندا میں کیا ہوتا ہے، یا اللہ، یا اللہ، وہ حمزہ قطعی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یا اللہ حمزہ قطعی کیا ہے، حمزہ وصل کیا ہے، آپ لوگ کو معلوم ہوگا حمزۃ القطع ہے تو وہ شروع میں بھی وسط میں بھی وہ کیا ہے گا، ثابت رہے گا، وہی ہے حمزۃ القطع۔ تو یا اللہ وہ حمزہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اس لیے تو یہ الف لام کیا ہے، عوضی ہے، تعریف کا نہیں، تو ادھر حمزہ کے بدلے میں یہ الف لام لایا گیا، وہ سب ہے۔ اور الا انہ مختص بالمعبود بالحق، الالہ ہے نا تو سب کو وہ نام رکھ سکتے کیا، نہیں ہے، مگر یہ کہ لفظ اللہ، وہ اللہ ہے نا، وہ معبود بالحق کے ہے نا، حق کے ساتھ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے ساتھ خاص ہے، وہ معبود بالحق، حق کے ساتھ عبادت کیے جانے والا، مراد کیا ہے، اللہ سے خاص ہے وہ ورڈ۔ والالہ فی الاصل، اور یہ لفظ الہ ہے نا،
اس کو اصل معنی کے اعتبار سے کیا ہے، یقع علی کل معبود، ہر معبود پر بولا جاتا ہے اصل میں، یہاں الہ بولو تو ثم غلب علی المعبود بحق، پھر اکثری اطلاق اس کا معبود برحق پر ہونے لگا، ہے نا، معبود بحق پر ہونے لگا، وہ غلبت سے، غلبت سے ورد اکثری اطلاق سے کیا ہوا، اکثری اطلاق وہ غالباً کیا ہوا، معبود بحق کے لیے استعمال کیا گیا، تو وہ الہ کا معنی کیا ہوگا، المعبود بالحق ای اللہ۔ پیارے بچوں، ابھی ہم وہ لفظ ہے نا اللہ، اس کا اشتقاق کے متعلق چرچا کریں گے۔ تو بیان القول الاول، سب سے پہلا ایک رائے ہے ادھر، انہ مشتق من الہ بفتح الحمزۃ واللام، الہ محموز ہے وہ، تو دیکھتے ہیں واشتقاقہ، وہ الالہ اللہ، اس کا اشتقاق من الہ الہتن و الوہتن و الوہیتن، عبودیت وزن پہ الوہیتن، بمعنی عبدا، عبدا کا معنی میں ہے الہ، وہ لفظ سے اشتقاق ہے، وہ لفظ سے ہے، ومن تألہ، تألہ معنی صار الہن، وستالہ معنی تشبہ بالالہ، یہ سب لفظ وہ الہ لفظ سے آیا ہے۔ وقیلا، اور ایک رائے ہے یہی اشتقاق کے متعلق کیا ہے، وہ من الہ بکسر اللام، من الہ ہے وہ، اس کا اشتقاق اللہ کا اشتقاق، اذا تحیر، الہ کا معنی کیا ہے، تحیر، حیرت، حیران ہونا کا معنی ہے، لأن العقول تتحیر فی معرفتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، یہ سب سمجھتے وقت، وہ معلوم کرتے وقت عقول کیا ہوتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے الہ وہ لفظ سے اشتقاق وہ بھی ایک رائے ہیں۔ نہیں تو او من الہت الی فلان، الہت الی فلان وہ لفظ سے ہے، تب کیا معنی ہے، سکنت الیہ، الہت الی فلان، جس کے معنی کیا ہے، میں نے فلان کے پاس جا کر سکون حاصل کیا، سکون حاصل کیا، وہ معنی ہوگا نا الہت، سکنت الیہ، تو الہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون حاصل کرنے کا معنی میں، لأن القلوب تطمئن بذکرہ والارواح تسکن الی معرفتہ، کیونکہ مؤمنوں کے دلوں، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، تطمئن، لأن القلوب تطمئن بذکرہ، اور کیا ہے، والارواح تسکن الی معرفتہ، اور روحوں کو خدا کی معرفت سے کیا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور بھی رائے ہیں، او من الہ اذا فزع او فزع من امر نزل علیہ، اس کا معنی کیا ہوگا، کوئی شخص سامنے آئی ہوئی مصیبت سے گھبرائے جائے تو بول سکتے ہیں فزع، فزع کا، اور وآلہ غیرہ اجارہ، وآلہ غیرہ کب بولیں گے، کوئی ہے نا، اس کو ایک گھبرائے ہوئے آدمی کو کوئی کیا کیا، بچا لیا، تو بول سکتے ہیں آلہ غیرہ، اذ العائد یفزع الیہ وہو یجیرہ حقیقتا او بزعمہ، اذ العائد کیونکہ پناہ مانگنے والے، یفزع الیہ وہ الہ کی طرف پناہ مانگتے ہوئے جاتے ہیں، گھبرائے ہوئے جاتے ہیں نا، وہ یجیرہ حقیقتا، تب کیا ہوتے ہیں، وہ الہ اس کو بچا لیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، او حقیقتا بولے تو حقیقی طور پر اللہ سے پناہ مانگنے والوں کے بارے میں وہ، او بزعمہ بولے تو کون ہے، کوئی کافر ہے، کافر تو ان کی دعایت میں، ان کی دعویٰ میں کیا ہے،
جن کو وہ پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کا اعتقاد کیا ہے، وہ اس کو بچا لیں گے۔ ایسا کسی سے پناہ مانگنے کا کیا ہو، لائق ہو، تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں الہ، الہ یہ سب۔ او من الہ الفصیل اذا ولع بامہ، ولع بامہ کا معنی کیا ہے، لازم محبتہا۔ فصیل بولو تو کیا ہے، رضیع الابل، اونٹنی کا بچہ۔ تو اونٹنی کا بچہ کیا ہوتے ہیں، اذا ولع بامہ، وہ اپنی ماں کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں نا، تب بول سکتے ہیں یہ الہ۔ تو اذ العباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے یولعون بالتضرع الیہ، اللہ تعالیٰ کی محبت پاتے ہیں، وہ لوگ وہ محبت میں لگے رہتے ہیں، بالتضرع الیہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری دکھاتے ہوئے، خاکساری عاجزی دکھاتے ہوئے، فی الشدائد، محنت کے دنوں میں، فی الشدائد بولے تو مشکل دنوں میں، یا کوئی مصیبت پیش آئیں گے تو کیا کرتے ہیں، اپنے الہ کے سامنے گڑ گڑا کر، خاکساری عاجزی دکھا کر وہ لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگے رہتے ہیں۔ پہلے رائے آپ لوگ سمجھے ہوں گے، ابھی ہم دوسرے رائے دیکھتے ہیں۔ بیان القول الثانی انہو مشتق من ولیہا، بریکٹ میں ہے مثال واوی۔ مثال واوی سے کیا مراد ہے، وہ آپ لوگ صرف علم صرف میں پڑھے ہوں گے، مثال اجوف ناقص۔ مثال وا تو کیا ہے، ہاں پہلا حرف کیا ہونا، معطل ہونا، وہی ہے ولیہا۔ دیکھتے ہیں، او من ولیہا، ولیہا بفتح الواو، ولیہا وکسر اللام، اذا تحیر وتخبط عقلہ، یہ عقل کیا ہونا، حیران ہونا، تب استعمال کرتے ہیں ولیہا۔ تحیرہ کا معنی ہے تخبط عقلہ، مخبوط العقل ہونا، حیران ہونا، یہی معنی ہے۔ وَكَأَنَّ أَصْلَهُ، تو یہ ولیہا کا یہ الہ ہے نا، الہ، تو اس کا اصل کیا ہوگا، اصل ولہ ہے، ولہ۔ پھر کیا ہوا ہے، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ حَمْزَةً، واو کو حمزہ ہو کر بدل دیے، لاستثقال الکثرت، کیونکہ یہ واو میں کثرت نہ، لاستثقال الکثرت علیہا، واو پر کسرہ کیا ہے، تھوڑا بھاری ہے، اس لیے کیسے وہ بھاری، جیسے استثقال الضمۃ فی وجوہ، وجوہ میں واو میں ضم جیسے باری ہوتا ہے، اسی طرح یہ ولہ میں بھی کیا ہوا، یہ کسر واو کو کیا ہے، بھاری لگا۔ وجوہ میں کیا ہے، قلبت الواو حمزۃ للنقل فصار وجوہ، ایسے وہ استعمال ہے، وہ بھاری ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں، حمزہ میں بدل دیتے ہیں۔ فقیلا، پھر کیا اس کا تعلق کہاں سے ہے، فقلبت الواو حمزۃ، ہے نا، فقلبت الواو حمزۃ فقیل الہ، ولہ کیا ہوا، ولہ کیا ہوا، الہ ہوا، کاعاء و اشاح کی طرح، اعاء اشاح ہے، اصل کیا ہے اس کا، وعاء وشاح ہے، اسی طرح ولہ کیا ہوا ہے، الہ ہوا بول رہے ہیں۔ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ، وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ بولے تو جمع تکسیر نکالیں گے نا، اس کا جمع تکسیر نکالیں گے تو کیا ہوگا، اس کا اصل پر لوٹتا ہے وہ، تو یہ رائے کو رد کر رہا ہے، کیا ہے، جمع، کیسے، علی آلہت، ہے نا، ولہ کا، ولہ الہ کا جمع کیا ہو رہا ہے، آلہت ہے، آلہت ہوا تو سمجھ میں آیا، اس کا اصل میں کیا نہیں ہے، واو نہیں ہے، اگر واو ہے تو کیا ہونا تھا، کیا ہونا تھا، وہی باقی دون اولہا، اگر ولہ ہے اصل تو کیا ہونا ہے، اولہت ہونا چاہیے تھا اس کا اصل، پر کیا ہوا، آلہت ہے اس کا جمع، تو وہ جمع یہ رائے کو کیا کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، جمع تکسیر نکالے تو اس کا اصل پر لوٹنے کا ہے، تو اصل پہ نہیں لوٹ رہا ہے، تو سمجھ میں آیا اس کا اصل میں کیا نہیں ہے، واو نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم
ایک دو قول کا چرچا کیے، اور ایک قول بھی ہے بیان القول الثالث انہ مشتق من لاہ، لاہ ایسا ایک لفظ سے وہ مشتق ہے اللہ. یہ لاہ کے بریکٹ میں آپ لوگ دیکھیں اجوف، اجوف بولو تو لاہ وہ لفظ ہے نا، بیچ میں حرف للہ ہے اس لیے اجوف دیا. دیکھتے ہیں وقیل اصلہ لاہ، مصدر لاہ یلیہ لیہن ولاہن اذا احتجب وارتفع. وہ لاہ کا معنی کیا ہوگا؟ احتجب، ارتفع کا معنی میں ہے. احتجبہ بولو تو پوشیدہ، ارتفع کا معنی بالا تر. لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار، محجوب عن إدراك الأبصار، کیونکہ اللہ تعالی وہ نگاہوں کے ادراک سے پوشیدہ ہے. اور وہ مرتفع علی کل شیء وعما لا یلیق به، وہ مرتفع علی کل شیء، وہ ہر چیزوں سے اونچا ہے. وعما لا یلیق به، جو ان سے نامناسب صفات ہے وہ صفات سے کیا ہے؟ بالا تر ہے اللہ تعالی. تو یہ اصل پر ایک گواہ بھی ہے ادھر. وَيَشْهَدْ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ كَحَلْقَةٍ مِّنْ أَبِي رَبَاحِ يَشْهَدُهَا لَهُ الْكُبَارُ. دراورہ کی روایت بھی ہے كَحِلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رَبَاحِ. تو ادھر معنی کیا ہوگا؟ كَحَلْقَةٍ معنی ہو تو یہ حلقۃ قوم يتحلقون لِعَمْدٍ، ادھر كَحَلْقَةٍ حلقہ بولو تو کیا ہوگا؟ قوم يتحلقون لِعَمْرٍ، ایسے کوئی بات کے لیے کیا ہے جمع ہوئی ایک جماعت. ابو رباح بولو تو وہ اسم الرجل، ایک آدمی کا نام ہے، تو ابو رباح کا ایک جماعت. یشہدھا وہ جماعت کا گواہ ہو کر وہاں حاضر ہے. لاہ الکبار، لاہ بولو تو اس کا ایک صنم ہے نا، لاہ ابو رباح کا ایک صنم ہے، لاہ سے مراد الہ نا، الہ وہ ورڈ پر الہ ہے مراد لاہ سے، تو لاہ الکبار اس کا بڑا ایک الہ بھی یہ جماعت کا گواہ ہے. تو ادھر یہ عائشہ میمون ان کے قصیدہ میں قصیدہ سے ہیں یہ شاعری، تو وہاں لاہ کا استعمال ہوا ہے. تو یہ الہ کا اصل یہ لاہ ہے، وہ بتانے کے لیے یہ شاعری مصنف ادھر لائے. پیارے بچوں، ابھی ہم اشتقاق کے متعلق چند باتیں کی، آپ لوگ وہ غور سے سنے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، امید رکھتا ہوں. ابھی ہم ایک نیا چرچا، بیان المذاہب فی اسم الجلالہ انہ علم او صفت. اللہ وہ علم ہے یا صفت ہے، اس کے متعلق چند مذاہب رائے بھی ہمیں سمجھنے کا ہے. دیکھتے ہیں. القول انہ علم مرتجل فی الاصل، ایک علم ہے، ایسے ایک رائے ہیں ابھی ہم ہمیں پڑھنے کا. وقیل علم لذاتہ المخصوصہ، اللہ تعالی کا وہ خاص ذات ہے نا، وہ ذات کا علم ہے اللہ. لأنہ یوصف، کیوں اسے صفت دی جاتی ہے. ولا یوصف بھی، وہ علم سے کسی اور کو کیا نہیں صفت نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ اللہ تعالی کا خاص ذات کا علم ہے. وَلِأَنَّهُ، اور یہ اللہ تعالی کا ذات ہے نا، وہ ذات لا بد له من اسم، اس کے لیے ایک نام کی ضرورت ہے. وہ نام کیا ہونا ہے؟ تجری علیہ صفاتہ، اللہ تعالی کی ذاتی صفات ہے نا، وہ ذاتی صفات وہ اسم پر کیا کرنا؟ اجرا کرنے کا لائق ہونا ہے. ایسا اسم ہونا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات بھی کیا ہوگا؟ شامل ہو جائے گی. ولا یصلح له، ای لا یصلح لأن یکون اسما لذاته المخصوصہ،
اللہ تعالی کا ذات کے لیے، خاص ذات کے لیے اسم ہونے کا لائق نہیں ہوگا۔ مما یطلق علیہ، اللہ تعالی پر نام رکھنے والے بہت سارے اسما ہیں نا، وہ اسماء سے سوا ہو، اللہ وہ لفظ کے سوا، تو اللہ وہ لفظ ہے نا، وہ لفظ کے سوا باقی اسماء کیا نہیں ہے، کیا ہونے کے لیے لائق نہیں ہے؟ لا یصلح ان یکون اسما لذاتہ المخصوصہ، اس لیے اللہ تعالی کا ذات مخصوصہ کے لیے خاص علم ہے اللہ، اور بھی ہے وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا، تو علم بتایا نا، علم لذاتہ المخصوصہ ہے، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا، اگر ہم یہ وصف ہے بولیں گے نا تو وہ وصف ہوا تو کیا ہوگا؟ لم یکن قول لا الہ الا اللہ توحیدا، وہ توحید کا معنی نہیں دے گا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ایک وصف ہوا تو وہ وصف کیا ہوگا؟ عام ہو جائے گا، عام ہوا تو پھر سب کے لیے وہ بولنا لائق ہوگا نا، اس لیے وہ اللہ کیا نہیں ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے؟ وصف نہیں ہونا ہے، وصف ہوا تو پھر لا الہ الا اللہ کیا نہیں ہے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہوگا، اللہ ایک وصف ہے تو وہ وصف والے سب کو وہ بول سکتا ہے نا، تو وہ لا الہ الا اللہ توحید کا معنی بھی نہیں دے گا۔ مثلا لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الرحمن جیسے، تو لا الہ الا الرحمن بولو تو کیا ہے؟ وہاں ایک وصف ہے تو وہ وصف والے سب اس میں شامل ہوگا نا، اس لیے یہ اللہ کیا نہیں ہے؟ وصف نہیں ہے، وصف ہوا تو کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الشِّرْكَةَ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ایسی ایک شرکت کو وہ منع نہیں کرے گا وصف ہوا تو، کیوں؟ وصف ہوا تو وہ عام رہے گا، عام ہوا تو وہی صفت والے سب اس میں شامل ہو جائے گا، اس لیے یہ بتا رہے ہیں کیا ہے یہ اللہ کیا ہے؟ وہ علم لذاتہ المخصوصہ، اللہ تعالیٰ کا خاص ذات کے لیے کیا ہے؟ وہ علم ہے، صفت نہیں، وہ یہ سب سے پہلا رایا۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، ابھی ہم اسم الجلالہ کے متعلق اشتقاق اور وہ علم ہے یا صفت ہے، ایسے چند اہم چرچا کیے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں آپ لوگ غور سے دیکھ کر معنی رکھے پڑھیں گے پورے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا تعلم اور تعلیم میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔